نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ فرقوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، کچھ آئینے عشق و وفا کے صدیق سے اٹھا کے لا۔ باتوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، کچھ روب و دبدبا عمر سے اٹھا کے لا۔ باتوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، کچھ روب و دبدبا عمر سے اٹھا کے لا۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی امت رسول کی، کچھ شرم و حیا کے پیکر، کچھ شرم و حیا کے پیکر عثمان غنی سے جا کے لا۔ یورپ میں مارا پھرے گدائے علم، یورپ میں مارا پھرے گدائے علم، علی کے دروازے سے یہ خیرات جا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، ماشاءاللہ الحمدللہ، آج کی یہ خوبصورت محفل میرے بھائی چشتی برادران نے سجائی، بہت خوشی ہوئی، اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میرے بھائی چشتی برادران کے اور جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اس محفل میں آئے ہو، اللہ پاک آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عمل، گھر، کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین بولو آمین آمین آمین۔ میرے بزرگوں، آج میں آپ سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بزرگوں، میری بات کا موضوع یہ نہیں ہے، پر میں ویسے ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کل میں کسی کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا؟ تو وہ اب مجھے اپنا حال دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو میری اولاد ہے، جو میرے بچے ہیں نا، وہ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، میری باتیں نہیں سنتے، میں ان کو بلاتی ہوں وہ پھر بھی میرے پاس نہیں آتے۔ میرے بزرگوں، یہ میلاد منانا، حضور کی محفل سجانا، یہ ہم پر فرض نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میرے بزرگوں، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسری بات، وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ بے شک بے شک۔ تیسری بات، فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک
حق مت کہو۔ بے شک بے شک چوتھی بات ولا تنہرہما، والدین کو نہ جھڑکو۔ سبحان اللہ، پانچویں بات ولا تقل لہما قولا کریما، سبحان اللہ، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو۔ چھویں بات وخفض لہما جناح الذل من الرحمت، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو، سبحان اللہ، اور یہ دعا پڑھتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی سبحان صغیرا، اللہ، اے رب تو ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا۔ تو میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد منانا ہم پر فرض نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اور توجہ فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تدہکہما ویضاحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں، تم اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سو رہے ہو اور تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور تم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، یا اچھے لطیفے سنا کر ان کا دل خوش کرتے ہو، یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کر ان کو ہنساتے ہو، ان کا دل خوش کرتے ہو، فرمایا کہ بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا یہ تلوار لے کر اللہ پاک کی جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تلوار لے کر اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سبحان ماں اللہ، باپ کی خدمت کرنے سے۔ تو میرے بزرگوں، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو انہیں اولاد سے شکایت یہ ایک ہوتی ہے، انہیں اولاد سے شکایت یہ ایک ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ہماری باتیں نہیں سنتے، 24 گھنٹہ یا مصروف رہتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میری فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میں فلاں جگہ برتھ ڈے پر جا رہی ہوں، فلاں میری کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں یا اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو بوڑھے ماں باپ کو اولاد سے شکوہ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اولاد کیوں نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہو گئی نا، ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان کی باتیں تو ان کے عمر کے حساب سے ہوں گی، جیسے ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی تعلیم ہے، جیسے ان کی تربیت ہے۔ اب وہ سائنس کی بات تو نہیں کریں گے نا آپ سے، میڈیکل سائنس کی بات نہیں کریں گے، فزکس کی بات تو نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیمسٹری کی بات تو نہیں کریں گے، یا بڑی اونچی سطح کی آپ کی دوستوں کی باتوں کو تو نہیں کریں گے نا۔ میرے بزرگوں، ممکن ہے وہ کبھی ادھر کی بات کر دیں، کبھی یہ کر دیں، کبھی وہ کر دیں، کبھی ایسا ہی آپ کو برا بھلا کہہ دیں، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا نا وہ سنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ نہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے بیٹیاں روزانہ ایک ٹائم نکال کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں آپ ان کی باتیں سنیں۔ ماں جیسے اب دیکھیں، ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور ماں دیہات کی ہے، ممکن ہے کہ وہ پرانے دیہاتوں کا کوئی رونا رو رہی ہوگی کہ فلاں جگہ بیاہ کر لائی تھی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں جگہ شادی کی تھی، فلاں اچھی نہیں نکلی، تو وہ آپ کے ساتھ پرانے وقتوں کی باتیں کرے گی، اپنے دکھڑے سنائے گی آپ کو، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کوئی ہے نہیں نا۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ بڑھاپے میں کوئی سنے، اولاد سے بڑھ کر سننے والا اور کوئی نہیں ہے، کس کا حق ہے؟
میرے بزرگوں، آپ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنیں، یہ نہ کہا کریں کہ امی کیا بور کر رہی ہو، یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی کام کی بات کرو، نہیں، بلکہ ان کی باتوں میں دلچسپی لو، ایسے نہ کہا کرو کیونکہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ دلچسپی کیسے لیں؟ جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال اپنے بچوں اور بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے ہیں نا، نہیں لیتے؟ جیسے بچہ کہتے ہیں میرا یہ جہاز لینا ہے، یہ جہاز لینا ہے، اور یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے، یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا، یہ کپڑا پہننا ہے تو یہ نہیں پہننا۔ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں، ان کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور پھر جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ امی کہانیاں سناؤ، تو پھر کیا ماں ان کو کہانیاں نہیں سناتی؟ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ملکہ تھی، اتنے اس کے سپاہی تھے، اتنے اس کے وزیر تھے، پھر پتہ نہیں کیا کیا سناتی ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نیچے اتر آتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا بن جاتے ہیں، پھر آپ کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں، کیا حسین کریمین کے نانے حضور علیہ السلام گلیوں میں دوڑ کر حسین کریمین کو کیا نہیں پکڑا کرتے تھے؟ حسین کریمین کو نہیں پکڑا کرتے تھے؟ میرے بزرگوں، ساری کائنات کے مالک و اختیار رکھنے والے آقا، جن کا دیدار کرنے کے لیے کل ملائکہ سدرۃ المنتہا چہرے